فرعون نے جناب موسیٰ کو روکنے کے لیے کون کون سا طریقہ استعمال کیا؟ فرعون کے جادوگر جناب موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ اور انسان کی بے چینی اور سکون کا سبب کیا چیز ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کو ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 34 سے 42 تک کی تفسیر پیش کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 34 سے 39 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے عمائدین سے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنے ملک سے باہر نکالنا چاہتا ہے، اب تم کیا رائے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور تمام شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیجیے جو ہر بڑے جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں۔ غرض وقت مقرر ہوا اور سب جادوگر اس مقرر دن کے وعدے پر جمع کیے گئے اور لوگوں میں منادی کرا دی گئی کہ تم لوگ اب بھی جمع ہوگے یا نہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی سنتے ہیں۔ فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کئی طرح کے اور الگ الگ سلوک کیے ہیں۔ الف توہین کیا، بے مذاق اڑایا، جیم ڈرایا دھمکایا، دال جادوگر ہونے کا الزام، ہے فتنہ کرنے کی تہمت لگائی۔ جناب موسیٰ اور فرعون کی گفتگو اور باتوں کے درمیان جناب ہارون کی کوئی بھی بات نہیں ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ اصلی فیصلہ لیڈر کا ہونا چاہیے۔ فماذا تعمرون، اس سے مراد مشورتی حکم ہے، کیونکہ وہاں موجود فرعون کو مشورہ دینے والے اپنی رائے اور نظر کو حکم اور فرمان کی صورت میں بیان کرتے تھے، جیسے ارجح و اخا، جناب موسیٰ اور ان کے بھائی کو موقع دے اور قید خانے میں نہ ڈال۔ جناب موسیٰ اور فرعون نے جادوگروں اور جناب موسیٰ کے درمیان مقابلے کا وقت اور جگہ پہلے سے طے کر لیا۔ لوگوں سے ایک طے شدہ وقت پر خاص جگہ پر حاضر ہونے کے لیے کہا گیا تاکہ لوگوں کے مجمع اور ایک جگہ پر پہنچنے کی وجہ سے جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تنہائی اور اکیلے پن کا احساس کریں اور جادوگروں کو حوصلہ ملے۔ چاپلوس اور اپنی رائے نہ رکھنے والے افراد ہر چیز میں حتیٰ باتوں میں بھی دوسروں کی تقلید کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں تو دوسرے کی بات کو۔ ان دو آیتوں میں لساحر علیم اور یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ دو جملے فرعون کی زبانی نقل ہوئے ہیں، لیکن سورہ اعراف کی آیت 109 اور 110 میں یہی دو جملے فرعون کے آس پاس رہنے والے درباریوں کی زبانی نقل ہوئے ہیں، جس میں ان لوگوں نے ایک حرف بھی کم یا زیادہ نہیں کیا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، ظالم و فاسد افراد اپنے شیطانی اشتہاروں کو یقینی اور قطعی طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ان اور حرف لام اور جملے اسمیہ یہ سب تاکید کی علامت ہیں۔ نمبر 2، فرعون نے جادوگروں کو جناب موسیٰ کے مقابلے کے لیے شوق دلانے اور انہیں اس مقابلے کے لیے تیار کرنے کے لیے جناب موسیٰ کو ساحر علیم یعنی ماہر جادوگر کہہ کر یاد کیا۔
نمبر 3، جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ فرعونیوں نے جناب موسیٰ کو مجنون کہا، لمجنون، لیکن اب انہیں ماہر اور عالم جانکار کہہ رہے ہیں۔ نمبر 4، وطن کی محبت اور مالک بننے کا جذبہ انسانوں کے نیچر اور جبلیت میں پایا جاتا ہے، اور فرعون نے لوگوں کو جناب موسیٰ کے خلاف بھڑکانے کے لیے انہی 2 چیزوں کو پیش کرتے ہوئے کہا، وہ تمہیں بے وطن اور آوارہ کر دے گا اور تمہیں کسی بھی چیز کا مالک بننے سے روک دے گا۔ نمبر 5، جھوٹ، منافقت اور عوام کو دھوکہ دینا طاغوت کا طریقہ اور روش ہے۔ علیکم کا کلمہ عوام کو دھوکہ دینے اور بسحرہی کا کلمہ واضح جھوٹ کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 6، ظالم و جابر افراد کے ہاتھ میں جب حکومت اور طاقت ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کو اپنی ملکیت مانتے ہیں، لیکن جب خطرے کا احساس ہوتا ہے تو عوام اور لوگوں کو میدان میں لے آتے ہیں۔ نمبر 7، ظالم و جابر افراد اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کے محتاج ہیں اور ان سے چھٹکارے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ فرعون جو جناب موسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے علاوہ کسی اور اللہ اور معبود کو مانو گے تو تمہیں قید کر دوں گا، وہ آج اپنے چیلوں کا محتاج ہے۔ نمبر 8، فرعون کا زمانہ سحر و جادو کا زمانہ تھا۔ نمبر 9، اگر ماہر اور ایکسپرٹ افراد دین کے پابند نہ ہوں تو وہ فرعون جیسے افراد کی خدمت میں لگ جائیں گے۔ نمبر 10، ماہر اور ایکسپرٹ افراد کی کانفرنس منعقد ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ بہت قدیمی اور پرانی بات ہے۔ نمبر 11، ظالم و جابر افراد اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ماہر اور ایکسپرٹ افراد کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو ہم ان ماہر لوگوں کا صحیح و درست استعمال کیوں نہ کریں؟ نمبر 12، فرعون نے اپنی پوری طاقت جناب موسیٰ سے مقابلے میں لگا دی۔ نمبر 13، تبلیغ اور پیغام پہنچانے میں وقت، مکان اور جگہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ نمبر 14، ظالموں کے لیے عام لوگوں کی فکر کو اپنی جانب کرنا یعنی ہوا کو اپنے موافق رکھنا اور لوگوں کا میدان میں رہنا بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اب آئیے سورہ شعراء کی آیت نمبر 40 سے 42 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ شاید ہم لوگ ان ساحروں کا اتباع کر لیں اگر وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد جب جادوگر اکٹھا ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہماری کوئی اجرت ہوگی؟ فرعون نے کہا کہ بے شک تم لوگ میرے مقربین میں شمار ہوگے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی سنتے ہیں۔ جناب موسیٰ اور جناب ہارون چونکہ صاحب ایمان تھے اس لیے یہ دونوں ایک طرف تھے اور مطمئن بھی تھے، لیکن فرعون، اس کے سارے آس پاس والے اور جادوگر دوسری طرف تھے اور بے چین تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایمان اور ایمان کی طاقت واضح ہوتی ہے۔ جادوگروں کے سوال سے کہ جو انہوں نے فرعون سے کیا، آئنا لنا لأجرا ان کننا نحن الغالبین، ان کا شک اور دو دلی سمجھ میں آتی ہے، اور فرعون کے بڑے انعام کے اعلان سے قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، اس کی بے چینی اور پریشانی واضح ہوتی ہے۔ جادوگروں نے جو اجرت و انعام کا تقاضا کیا تھا، شاید یہ تقاضا فرعون کے بخیل و کنجوس ہونے کی علامت ہو، اس لیے کہ عام طور سے جب سامنے والا سخی اور دل کھول کر عطا کرنے والا ہو تو لوگ اس سے کسی کام کے لیے پیسہ اور عطا کرنے کی کوئی شرط نہیں لگاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ خود عطا کرنے والا اور سخی ہے اور وہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1،
فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن جناب موسیٰ کے معجزے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے لوگ جادوگروں کے پیچھے چلے گئے اور پہلی اور آخری بات ان جادوگروں کی ہونے لگی۔ نمبر 2، فرعون نے جب جناب موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو اسے اپنے جادوگروں کی جیت کا کوئی اطمینان نہیں تھا۔ ان کانوا ہم الغالبین، ان حرف شرط ہے جو شک اور دو دلی کی علامت ہے۔ نمبر 3، جادوگر اپنی فکر میں تھے کہ انہیں اجرت اور انعام ملے، مال و دولت حاصل کریں، انہیں حق و باطل کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، سارے کاموں میں انبیاء کا نعرہ یہ تھا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، ہم اجر و بدلہ نہیں چاہتے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ جادوگر اپنی ایک چھوٹی سی حرکت کے لیے بھی اجرت اور بدلے کا توقع رکھتے تھے۔ نمبر 4، جب تک انسان اللہ کا نہیں ہوتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی نگاہ فرعون کے درہم و دینار، مال و دولت پر ہوتی ہے، لنا لاجرن، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک پوری دنیا حقیر ہو جاتی ہے اور وہ آسانی سے اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 50 میں ذکر ہے، لا غیر انا الی ربنا منقلبون۔ نمبر 5، کبھی کبھی مقام و مرتبہ اور پوسٹ مال و دولت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کے لیے ان کو ڈرایا دھمکایا، ان کی توہین کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کو جادوگر اور فتنہ گر بھی کہا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ جناب موسیٰ ایک نبی ہیں، بلکہ ان کو بتایا تھا کہ یہ بھی ایک جادوگر ہیں، اسی لیے وہ مقابلہ کرنے پہ تیار ہو گئے تھے۔ ایمان انسان کو سکون عطا کرتا ہے، جیسے جناب موسیٰ اور جناب ہارون 2 لوگ تھے مگر مطمئن تھے، اور بے ایمانی انسان کو بے چینی دیتی ہے، جیسے فرعون اپنے تمام لشکر اور درباریوں کے ساتھ بے چین تھا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔